بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قرآن حکیم کا پیغام کیا ہے؟ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے؟ محترم جناب ڈاکٹر فرحت علی برنی، جن کی زندگی کا مشن قرآن حکیم کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے۔ ڈاکٹر فرحت علی برنی انڈسٹریل انجینئرنگ میں پی ایچ ڈی ہیں۔ آپ پاکستان ریلوے میں اعلیٰ عہدے پر فائز رہے اور آج کل انڈسٹریل انجینئرنگ کی تدریس و تحقیق میں مصروف ہیں۔ مومن کون ہیں؟ سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات کی روشنی میں درس قرآن پیش کرتے ہیں جناب ڈاکٹر فرحت علی برنی۔ توکلوا علیہ۔ نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا مولانا محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علی آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ ترجمہ ہے، یقیناً فلاح پائی ایمان لانے والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں، زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی ملک یمین میں ہوں کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہیں، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں، اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، یہی لوگ وہ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ حضرات، میں نے آپ کے سامنے سورہ مومنون کی شروع کی 11 آیتوں کی تلاوت اور ان کا ترجمہ رکھا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے 18واں سپارہ شروع ہو رہا ہے سورہ مومنون کے ساتھ، اور یہ ان کی شروع کی اس کی 11 آیتیں ہیں۔ اولاً میں 2-3 باتیں تمہیداً اس قرآن کے مقام کے متعلق آپ سے عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ ان 11 آیتوں کے متعلق ہم کو 2 روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نزول کے فوراً بعد قبلہ رو بیٹھ گئے اور آپ نے وہ مشہور دعا ہے جو طویل ہے ذرا نسبتاً کہ اللہم زدنا ولا تنقصنا، اکرمنا ولا تہنا، آتنا ولا تحرمنا، اس انداز کے الفاظ ہیں اس دعا کے کہ اللہ ہمیں دے، زیادہ دے اور ہمارے مال میں کمی نہ کر، اے اللہ ہماری عزت کر اور ہمیں ذلیل نہ کر، اے اللہ ہمیں دے اور ہمیں محروم نہ کر۔ وہ دعا آپ نے قبلہ رو ہو کر مانگی، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میرے اوپر آج وہ آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ جو ان پر عمل پیرا ہو وہ جنت کا مستحق ہو جائے گا۔ ایک اور روایت ملتی ہے کہ ایک دفعہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا خلق تھا، تو آپ نے ان 11 آیتوں کی تلاوت فرمائی اور کہا کہ بس یہی ان کا خلق تھا، یہی ان کے اخلاق تھے۔ دوسری بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی یہ صورتیں نعوذ باللہ بے جوڑ انداز میں، طوالت کے انداز میں کہ جو سب سے لمبی ہے وہ سب سے پہلے اس کے بعد دوسری اس انداز میں جوڑ دی گئی ہیں، یہ ان کی بڑی بدقسمتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر قرآن پہ آپ ذرا غور کریں تو ان صورتوں میں اور ان کے مقام میں بڑا نظم ہے جو نظر آتا ہے۔ اس کی ایک نشاندہی ہم کو یہاں ملتی ہے کہ اس سورہ مومنین سے متصلاً پہلے سورہ حج ہے، اور سورہ حج ختم ہوئی اس بات پر
کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اے لوگوں اللہ کے راہ میں جہاد کرو، اور اس کے لیے آگے چل کے فرمایا کہ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ سے چمٹ جاؤ۔ گویا اشارہ کیا گیا ان صفات کی طرف جو کہ مومنین کے اندر پیدا ہونی چاہیے، اور ان کا پھر ایک جامع نقشہ ہے جو سورہ حج کے فوراً بعد جہاں سورہ مومنون شروع ہو رہی ہے، ان آیتوں میں ایک جامع نقشہ پیش کیا گیا کہ یہ وہ صفات ہیں مومنین کی کہ اگر ان کے اندر یہ پیدا ہو جائیں تو گویا ان کے اندر اعتصام باللہ پیدا ہو گیا، وہ اللہ سے چمٹ گئے۔ تو یہ دوسرا نقطہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ ان صورتوں کی ایک جو قرآن میں رکھی گئی ہیں ان کے اندر کے مناسب ربط ہے، ایک تعلق ہے آپس میں۔ اور تیسری بات نسبتاً ذرا طویل ہے جو آپ کے سامنے میں تمہیداً رکھنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے دین کا مزاج جو ہے وہ اجتماعیت کا مزاج ہے۔ آپ جتنے ارکان اسلام پر غور کریں گے اس میں آپ کو سب میں اجتماعیت کے پہلو نظر آئے گا۔ نماز ہے تو وہ آپ کو جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، روزے ہیں تو وہ آپ کو ایک مہینہ، سب کے لیے ایک ہی مہینہ ہے سال کا، اس مہینے میں سب نے اکٹھے روزے رکھنے ہیں۔ زکوٰۃ ہے تو اس کا تو مقصد اجتماعیت ہے کہ امیروں سے لے کر غریبوں کو دی جائے گی، اور حج ہے وہ بھی سال میں ایک مقام پر ایک وقت میں سارے لوگ اکٹھے ہو کر ایک طریقے کے ارکان ہیں وہ ادا کرتے ہیں۔ تو گویا ہمارے دین میں اجتماعیت کا نظام ہے جو نظر آتا ہے۔ قرآن کا اگر آپ مطالعہ کریں تو یہی وہ ہدایت ہے جو بار بار قرآن میں ہم کو ملتی ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اے لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقے فرقے نہ ہو جاؤ۔ کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے لوگوں اللہ کے مددگار بن جاؤ، کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم نے نعرہ لگایا تھا کہ کون ہیں جو اللہ کے راستے میں میری مدد کریں۔ وہاں بھی اجتماعیت کی طرف دعوت ہے جو عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ اسی انداز میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث ہیں جو دیکھتے ہیں جس میں آپ نے جماعت کے پہلو کو اجاگر کیا ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ آمرکم بخمسہ، اے لوگوں میں تم کو 5 چیزوں کا حکم دیتا ہوں، بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت وجہاد فی سبیل اللہ۔ کیا 5 چیزیں فرمائیں؟ سب سے پہلی بات فرمائی کہ میں تم کو جماعت کا حکم دیتا ہوں، اور جماعت ایسی جس میں سمع و طاعت ہو۔ کہیں آپ نے فرمایا کہ ید اللہ علی الجماع، یہ لوگوں جان لو کہ اللہ کا ہاتھ تو جماعت کے اوپر ہی ہے۔ کہیں آپ نے فرمایا کہ جو شخص جماعت سے علیحدہ ہو گیا گویا وہ بھیڑیا اس کو اچک کے لے جائے گا۔ یہی انداز ہم دیکھتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ لا اسلام الا بالجماع، بغیر جماعت کے تصور کے تو اسلام کا ہی تصور نہیں ہے۔ تو جو چیز میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ اگر آپ چاہیں تو اقبال کا وہ شعر سامنے آ جاتا ہے کہ موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں، جس میں اقبال نے فرمایا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے اور تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ یعنی دین کا ہمارا سارا کا سارا زور جو ہے وہ اجتماعیت پر ہے، اور اس بات پر ہے کہ ہے لوگوں جماعت قائم کرو اور انفرادی طور پر نہ رہو۔ اب آپ غور کیجئے گا جہاں ایک طرف اجتماعیت پر دین نے زور دیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انفراد کی سیرت و کردار پر اس سے زیادہ زور دیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ افرادی طور پر لوگوں کو بھلا دیا گیا ہو اور یہ کہہ دیا گیا ہو کہ تم جس انداز کی سیرت و کردار چاہے بنا لو، یہ نہیں بات، بلکہ انفرادی سیرت و کردار پر اس سے زیادہ زور ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے۔ متعدد مقامات قرآن کے ہم کو ایسے نظر آتے ہیں کہ وہاں ہمارے سامنے گویا ہر شخص کی سیرت و کردار کے لیے ایک چوکٹا ہے، ایک تصویر ہے، ایک آئینہ ہے جو ہمارے سامنے رکھ دیا گیا ہے کہ لوگوں اس آئینے میں اپنی شکل دیکھ لو، اور اگر تمہاری شکل اس آئینے کے مطابق ہے، اس میں تمہیں وہ پرتو نظر آتا ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں یہاں پر، تو سمجھ لو کہ تمہاری سیرت و کردار اعلیٰ ہے، ورنہ یہ کہ تمہاری سیرت و کردار کا کوئی مقام نہیں ہے۔ تو لوگوں کو جگہ جگہ ابھارا گیا ہے اس بات پر کہ اپنی سیرت و کردار اس آئینے کے مطابق پیدا کرو۔ اب میں آپ کو اس انفرادی سیرت و کردار کی چند مثالیں رکھنا چاہوں گا کہ قرآن نے کیا مثالیں پیش کی ہیں۔ سورہ آل عمران میں ایک مقام پہ فرمایا کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین، یہ لوگوں دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور دوڑو اس جنت کی طرف جس کی لمبائی اور چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے، اعدت للمتقین جو کہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب ان متقین کی صفات یہاں بیان کی گئی ہیں کہ متقی لوگ کون ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یہ لوگ وہ ہیں جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں برے حال میں بھی اور خوش حال میں بھی، اور لوگوں سے جب ان کو غصہ آ جاتا ہے تو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ ایسے احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، یہ لوگ وہ ہیں کہ جب ان سے کوئی فحش کام ہو جاتا ہے
یہ اپنی جالوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں. ذکر اللہ، یہ اللہ کو فوراً یاد کر لیتے ہیں اور اللہ سے استغفار چاہتے ہیں. فرمایا ولم یغفر الذنوب الا اللہ، اور کون ہے جو اللہ کے علاوہ ان کے گناہوں کو معاف کر سکے. ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور جانتے بوجھتے اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے. یعنی متقین کی صفات ہیں چند جو قرآن نے آئینہ بطور ہمارے سامنے رکھ دی ہیں کہ لوگوں اس آئینے میں دیکھو کہ تمہارے اندر یہ صفات ہیں کہ نہیں ہیں. آگے چلیے سورہ آل عمران میں ہی جہاں یہ ختم ہو رہی ہے وہاں قرآن یہ کہتا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اس زمین اور آسمان کی پیدائش میں، اس رات اور دن کی گردش میں ہم نے کچھ نشانیاں رکھ دی ہیں عقل والے لوگوں کے لیے. اب یہ عقل والے لوگ کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں لیٹے اور بیٹھے اور کھڑے ہر حال میں، اور اس زمین اور آسمان کے خلق میں تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں. اور جب وہ غور و فکر کرتے ہیں تو اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے رب تو نے اس کسی چیز کو باطل پیدا نہیں کیا، سبحانک تو پاک ہے اس بات سے کہ کوئی باطل کام کرے. فقنا عذاب النار، تو اے رب ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. اس انداز کی سیرت یہاں آل عمران کے آخر میں پیش کی گئی. آگے چلیے سورہ رعد میں ایک مقام ہے جہاں یہ فرمایا کہ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک هو الحق کمن هو اعمی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص وہ ہے جو جانتا ہے کہ آپ کے اوپر جو چیز نازل کی گئی آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے، کیا وہ اندھوں جیسا ہو سکتا ہے؟ انما یتذکر اولو الالباب، اس چیز کو تو صرف عقل والے لوگ ہی یاد کر سکتے ہیں. اور یہاں پھر عقل والوں کی پھر تعریف کی گئی ہے. کون ہے عقل والے؟ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، یہ عقل والے لوگ وہ ہیں جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اپنے عہد کو توڑتے نہیں ہیں. والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور یہ لوگ وہ ہیں کہ جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو یہ جوڑے رکھتے ہیں. ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب، اور یہ لوگ وہ ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور آخرت کے حساب سے گھبراتے ہیں، پریشان ہیں. ان کو خوف ہے اس بات کا کہ آخرت میں رب کے آگے جواب دہی کرنی ہے. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم واقاموا الصلاۃ، اور یہ لوگ وہ ہیں جو اپنے رب کے خاطر صبر کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیۃ، اور جو ہم نے مال ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں کھلے بھی اور چھپے بھی. ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، اور ہر بری چیز کو یہ بھلائی سے دور کرتے ہیں، دفع کرتے ہیں. یعنی پھر وہ انداز ہے کہ تصویر ہے جو پیش کی گئی ہے کہ لوگوں اگر یہ تمہارے اندر عکس آتا ہے، یہ صفات تمہارے اندر پیدا ہو رہی ہیں تو تم یقیناً عقل والے لوگ ہو ورنہ نہیں ہو. آگے چلیے اور سورہ فرقان کے آخر میں بڑا طویل رکوع ہے جہاں اللہ نے عباد الرحمان کا ذکر کیا. وہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں آستہ خرام. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب کوئی جاہل ان کے منہ کو آ جاتا ہے تو اس کو سلام کہہ کے اس سے دور ہو جاتے ہیں. اور پھر یہاں ان عباد الرحمان کی طویل انداز میں صفات بیان ہوئی. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اس انداز کی صفات مستقل بیان ہوتی گئی ہیں. قریب 8 یا 10 صفات اللہ نے بیان کی ہیں کہ عباد الرحمان کون ہے. وہی انداز کہ آئینہ ہے جو تمہارے سامنے رکھا جا رہا ہے، اس آئینے میں دیکھ لو کہ سیرت و کردار تمہارا ہے کہ نہیں ہے. اور آخری آپ کو مثال دے رہا ہوں سورہ معارج کی کہ وہاں کچھ بری صفات کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ ان بری صفات سے مستثنی ہے وہ لوگ الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، وہ لوگ جو نمازوں پر قائم رہتے ہیں. والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ لوگ جن کے اموال میں حق ہے، کس کا؟ للسائل والمحروم، مانگنے والے کا اور محروم کا. والذین هم یصدقون بالدین، وہ لوگ جو اپنے دین کی صداقت کی اس کی تاکید کرتے ہیں. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں. ان عذاب ربهم غیر مامون، بے شک ان کے رب کا عذاب جو ہے وہ ڈرنے والی چیز ہے. والذین هم لفروجهم حافظون، وہی صفات جو یہاں آئی ہیں پھر وہاں بیان ہونا شروع ہو گئی. تو یہ میں آپ کو چند مثالیں دے رہا تھا یہ بات عرض کرنے کے لیے کہ انفرادی سیرت و کردار بھی ایک اہم چیز ہے جس پہ قرآن زور دیتا ہے. اور یہ تصویریں اور یہ چوکٹے اور یہ آئینہ گویا ہمارے سامنے رکھتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ لوگوں اس آئینے میں اپنی شکل دیکھ لو اور یہ دیکھ لو کہ کیا تم اس پہ پورے اترتے ہو یا نہیں، کیا یہ سیرت و کردار تمہارے اندر ہے یا نہیں ہے. وہی انداز کا ایک آئینہ اس وقت ہے جو ہمارے سامنے آیا ہے. سورہ مومنون کی 11 آیتوں میں ان مومنین کی 7 صفات ہیں جو قرآن نے بیان کی ہیں، اور انداز وہی ہے کہ یہ لوگوں دیکھ لو کہ کیا یہ صفات تمہارے اندر ہے یا نہیں ہے. تو آئیے اب ہم اس طرح طویل تمہید کے بعد دیکھیں کہ کیا بات ہے جو ہم سے کہی گئی. فرمایا قد افلح المومنون، یقیناً کامیاب ہو گئے
मोमिन। अब अल्फाज पे गौर कीजिएगा, फलाह के मायने हैं कामयाबी। अफलाह ये माजी का सीगा है, अफलाह माने कामयाब हो गए। बात की जा रही है मुस्तकबिल की, ये कामयाबी हासिल होगी मोमिनून को क़यामत में जब अल्लाह के हुजूर उनकी पेशी होगी। मगर वो मुस्तकबिल की बात इतनी यकीनी है कि इसको माजी के अंदाज में अदा किया गया, जैसे कि ये गोया के फेल माजी में हो चुका अफलाह। और खाली अफलाह नहीं कहा गया, बल्कि कहा गया कद अफलाह, यकीनन कामयाब हो गए। इस यकीनियत के साथ ये बात कही गई कि यकीनन मोमिन कामयाब हो गए। अभी जरा अफलाह का लफ्ज भी देखिए क्या लफ्ज है। फलाह के जो लुग़वी मायने हैं वो है किसी चीज को काटना। अरबी की एक रिवायत है जिसमें आता है कि इन्नल हदीद बिल हदीद युफलहु, लोहा लोहे को काटता है। ये उर्दू में भी हम कहते हैं, वही बिल्कुल अंदाज कि लोहा लोहे को काटता है। इसीलिए किसान को फलाह कहा जाता है कि वो जमीन को काट कर चीर कर उसमें दाना बोता है और उसमें से फिर वो पैदावार निकलती है। तो फलाह के मायने किसी चीज को काटने के। अब इसमें कामयाबी का मफहूम कैसे पैदा हुआ, जरा इस पर गौर कीजिएगा। अंदाज ये है कि इस दुनिया में सारे रास्ते जो हैं, जितने रास्ते हैं वो सब गुमराही की तरफ ले जाते हैं। सिर्फ एक रास्ता है जो अल्लाह की तरफ ले जाता है, और वो रास्ता है सिरात मुस्तकीम। वो रास्ता जिसकी हम और आप सुबह शाम दुआ मांगा करते हैं कि अहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए रब हमें सिरात मुस्तकीम का रास्ता दिखा दे। ये जो सिरात मुस्तकीम है, इन बुराइयों के रास्ते से इंसान काट कर अपने लिए वो सीधी राह जो बनाता है, जो अल्लाह की तरफ ले जाती है। ये काटने वाला अंदाज। तो फलाह में ये कामयाबी का अंदाज जो है, ये वही है कि इन बुराइयों के रास्ते से काट कर वो रास्ता जो रब की तरफ ले जाता है, जो रब की जिसमें खुशनुदी हासिल होती है, वो फलाह वाली बात है। फरमाया कद अफलहल मोमिनून, यकीनन मोमिन कामयाब हो गए। अब कौन से मोमिन कामयाब हो गए, इसमें अब सिफात में गौर करने से पहले कुरान की जो कामयाबी का तसव्वुर है जरा उसको देख लीजिए। कुरान जो कामयाबी का तसव्वुर पेश करता है वो दुनियावी कामयाबी का तसव्वुर पेश नहीं करता। कुरान एक और ही उससे ज्यादा आला और अरफा कामयाबी का तसव्वुर पेश करता है। कहीं कुरान ये कहता है कि अल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जहदू फी सबीलिल्लाह बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम उलाइका हुमुल फाइजून। वो लोग जिन्होंने जो ईमान लाए, जिन्होंने हिजरत की, जिन्होंने अल्लाह के राह में जिहाद किया अपने मालों से और जानों से, वही कामयाब लोग हैं। कहीं कुरान ये कहता है कि वमन युतिइल्लाह व रसूलहु व यख्शल्लाह व यत्तक़ि फउलाइका हुमुल फाइजून। जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेगा, अल्लाह से डरेगा और अल्लाह का तक़वा इख्तियार करेगा, वही कामयाब है। और कहीं कुरान ये कहता है कि इस कामयाबी का आखिरी पैमाना यह है कि फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। ये लोगों जान लो कि जो शख्स आग से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फ़क़द फ़ाज़, वही कामयाब है। तो कामयाबी को जो पैमाना कुरान हमारे सामने रखता है वो उखरवी कामयाबी का पैमाना रखता है। एक शख्स है कि फटा हाल है, दुनिया में बड़ी कसम पुरसी की जिंदगी बसर कर रहा है, मगर अगर अल्लाह के हुजूर वो पेश होकर निजात पा जाता है तो कुरान कहता है कि ये शख्स वो है जो फलाह पाने वालों में शामिल है। और एक शख्स बड़ा खुशहाल है, बड़े उम्दा अंदाज में इस दुनिया में जिंदगी बसर कर रहा है, मगर अगर आखिरत में उसके लिए फैसला ये हो जाता है कि इसको जहन्नम में ले जाओ, तो कुरान कहता है कि सबसे ज्यादा खुसारे में रहने वाला यही शख्स है। तो कामयाबी और नाकामी का जो पैमाना कुरान हमारे सामने पेश करता है वो उखरवी कामयाबी और नाकामी का पैमाना पेश करता है। तो इस आखिरत की कामयाबी को हासिल करने वाले कौन लोग होंगे, उनकी सिफातें यहाँ पेश की जा रही हैं कि कद अफलहल मोमिनून, बेशक वो लोग आखिरत में कामयाब हो जाएंगे जो अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। पहली सिफत ये बयान फरमाई कि लोग वो हैं जो अपनी नमाजों में खुशू इख्तियार करते हैं। अब ये खुशू जो है ये एक खास इंसान की कैफियत है। ये खुशू और खुदू दो अल्फाज हैं जो अक्सर हम देखते हैं कि नमाज के लिए इस्तेमाल होते हैं। खुशू की कैफियत मुफस्सिरीन ने कहा है वो कैफियत है जिसमें इज्ज और इनकिसार का ताल्लुक है, जिससे यानी इंसान का जिस्म पस्त हो चुका हो, उसकी आवाज दब गई हो और वो हुजूरी उसकी हो रही हो। देखिए सलात के मायने हुजूरी के, अल्लाह से मुतवज्जा होने के। सलात जो है ये वो चीज है जिसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मशहूर हदीस आपको अगर याद आ रही हो कि जब जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए थे और आपसे पूछा था कि और सवालों के अलावा ये पूछा कि एहसान क्या है, तो एहसान का जवाब आपने दिया था कि तू अपने रब की इबादत इस अंदाज में कर कि जैसे कि तू अपने रब को देख रहा है, और अगर तू अपने रब को देख नहीं रहा तो कम से कम ये तो जान ले कि तेरा रब तुझको देख रहा है। तो नमाज में अगर हुजूरी की ये कैफियत पैदा हो जाए कि जैसे हम अपने रब को देख रहे हैं, और अगर देख ना रहे हो तो कम से कम ये हमारे ऊपर एहसास हो जाए कि हमारा रब हमको देख रहा है, हमारा रब हमसे मुतवज्जा है, हम रब से जो मुनाजात कर रहे हैं, हम रब से जो दुआ मांग रहे हैं, रब उनका जवाब दे रहा है। वो जो एक और हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अलहम शरीफ जब इंसान पढ़ता है
اور کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تو رب جواب دیتا ہے، رب کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، میرے بندے نے میرا شکر ادا کیا۔ اس طریقے سے جیسے جیسے الحمد کے الفاظ ادا کرتا جاتا ہے رب کا جواب آتا چلا جاتا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ میں اور آپ اس جواب کو نہیں سنتے، مگر اگر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ رب سے حضوری ہے تو پھر غور کیجیے گا کہ جو عجز اور انکسار اور تذلل کا انداز انسان کے اندر پیدا ہونا چاہیے، بس وہی خشوع ہے جو اللہ انسان سے چاہتا ہے۔ وہ بات جو قرآن کہتا ہے کہ قوموا للہ قانتین، اے لوگوں اللہ کے آگے کھڑے ہو جاؤ فرما بردار بندوں کی طرح۔ تو فرما برداری کا انداز، تذلل کا انداز، وہ انداز جس کے لیے قرآن یہ کہتا ہے، جہاں یہ فرمایا کہ نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو، اور بے شک نماز بڑی بھاری چیز ہے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز بڑی بھاری ہے مگر وہ لوگ جو اللہ کا خشوع اختیار کرتے ہیں ان پر نماز بھاری نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ وہ ہیں الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، یہ لوگ اس بات کا گمان رکھتے ہیں کہ ان کو اپنے رب سے ملنا ہے اور رب کی طرف واپس بھی جانا ہے۔ تو جو شخص اپنے رب سے ملاقات کا گمان رکھتا ہو، اس بات کا اس کو خوف ہو کہ رب کے حضور پیشی ہونی ہے، وہ شخص جس انداز سے پھر رب کے حضور کھڑا ہوگا، جو عجز اور انکساری اس کے جسم اور آواز اور طبیعت میں پیدا ہوگی، وہ سارے کا سارا ایک لفظ میں بیان کر دیا گیا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ تو پہلی صفت یہاں بیان یہ فرمائی کہ ہمارے یہ نیک بندے جن کو فلاح حاصل ہو جائے گی وہ ہیں جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں رب کے آگے اپنی نماز میں۔ دوسری صفت بیان فرمائی والذین هم عن اللغو معرضون، اور یہ ہمارے نیک بندے وہ ہیں جو لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ یہ لغو کے معنی کیا ہیں؟ ہر وہ چیز جس میں انسان کو نہ تو آخرت کی کوئی بھلائی حاصل ہو رہی ہو، نہ دنیا کا کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہو، دنیا میں کوئی نیکی کا کام کی بات کی جا رہی ہو، ہر وہ چیز جو ہے وہ لغو کے معنی میں آ جاتی ہے۔ اور لغو کے لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ ایک وہ بری صفت ہے جو مومن بندوں کے اندر نہیں ہوتی۔ قرآن مومن بندوں کی جو صفات میں آپ سے عرض کر رہا تھا سورہ فرقان کے آخری رکوع میں، وہاں یہ فرماتا ہے کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، یہ لوگ جب اگر کبھی کسی لغو بات پر ان کا گزر بھی ہو جاتا ہے تو مرّوا كِرَامًا، یہ بڑی شرافت کے انداز سے اس لغو بات سے گزر جاتے ہیں۔ کہیں قرآن اپنے مومنین کی صفات یہ بیان کرتا ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، جب یہ کوئی لغو بات سنتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ، اور کہتے یہ ہیں کہ ہمارے عمل ہمارے لیے، تمہارے عمل تمہارے لیے، تمہارے پر سلام ہے، ہم جاہلوں کے منہ کو نہیں آتے، ان سے اعراض کر کے ہٹ جاتے ہیں۔ قرآن ہمارے سامنے یہ بات رکھتا ہے کہ جنت میں مومنین کے لیے ایک جو اور ماسوا اور نعمتوں کے اللہ کی طرف سے نعمت ہوگی، وہ ایک نعمت یہ ہوگی کہ اس جنت میں وہ کبھی کوئی لغو بات نہیں سنیں گے۔ لا تسمعوا فیہا لاغیہ، جنت وہ ہوگی کہ اس میں وہاں کوئی لغو بات سننے کو ان کو نہیں ملے گی۔ اور یہی انداز دنیا میں قرآن چاہتا ہے مومنین کا کہ وہ ہر لغو بات سے، دیکھیے مومن کے پاس جو وقت ہے وہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ مومن کو اس بات کا احساس ہے کہ اس کو دنیا میں جو بھیجا گیا ہے وہ اس لیے بھیجا گیا ہے کہ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ تعالیٰ یہ آزمانا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو نیکی کا کام کرتا ہے۔ مومن جانتا ہے کہ جو آخرت ہے اس کو کمانے کے لیے دنیا ہی ہے وہ کھیتی، کہ اس دنیا میں اگر وہ بوئے گا کچھ تو آخرت میں کما لے گا۔ چنانچہ اس بات کا اس کو احساس ہوتا ہے کہ اس دنیا کا ایک ایک لمحہ اس کے لیے بڑا قیمتی لمحہ ہے، اور چنانچہ وہ ان سارے لمحات کو اللہ کی خوشنودی کے حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ وہ لغو بات میں اپنا کوئی وقت صرف نہیں کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ من حسن الاسلام مرے ترکہ مالا یعنی، کسی انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ہر وہ چیز جو لا یعنی ہے، جس کے کوئی معنی نہیں ہے، جو لغو ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو وہ چھوڑ دے۔ تو یہی وہ اہم صفت ہے مومنین کی جو ہے دوسری صفت کے طریقے پہ پیش کی گئی کہ یہ ہمارے مومن بندے وہ ہیں کہ ہر لغو بات سے وہ اعراض کرتے ہیں، اس سے منہ پھیرتے ہیں اور اس سے دور رہتے ہیں۔ تیسری بات فرمائی کہ والذین هم للزکوٰۃ فاعلون، یہ ہمارے بندے وہ ہیں جو زکوٰۃ کے عمل پر پیرا ہوتے ہیں۔ اب زکوٰۃ قرآن کی ایک مشہور اصطلاح ہے جس کے معنی وہ مال جو صاحب نصاب لوگ ہیں وہ ایک خاص مقدار سے اپنے مال کا ایک حصہ ہے جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کے یہ اصطلاح ہم قرآن کی زکوٰۃ کی اصطلاح ہے۔ مگر یہاں مفسرین نے کہا ہے کہ اس زکوٰۃ سے مراد نہیں ہے، کیونکہ اس زکوٰۃ کے لیے قرآن یوتو کا لفظ استعمال کرتا ہے، وہ یوتون الزکاۃ، یہ لوگ وہ ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہاں یوتو کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، آتا کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ فاعل کا لفظ استعمال کیا گیا، فعلا، یہ زکوٰۃ کے عمل پر پیرا ہوتے ہیں۔ تو مفسرین نے یہاں پر زکوٰۃ کے معنی ذرا اس کے وسیع معنوں میں زکوٰۃ کے لفظ کو لیا ہے۔
ज़कात का जो वसी मफहूम है वो ये है कि किसी चीज को पाक और साफ करना। जैसे किसान या माली होता है, वो जो पौधों की सफाई करता है और पौधों की जड़ों में जो झाड़ और झंकार उग आता है उसको साफ करता है, वो भी ज़कात का फेल ही कहलाता है। तो मुफस्सिरीन ने यहाँ ज़कात को उन्हीं मायनों में लिया है कि ज़कात के मायने है कि किसी चीज की सफाई करना। तो यहाँ वल्लदीन हम ज़कात फ़ाइलून के मायने ये लिए गए कि ये पाकी और साफी के फेल पर, पाकी और सफाई के फेल पर खुद भी अमल पैरा हैं और दूसरों के लिए भी यही काम करते हैं। यानी ये खुद अपने नफ्स की पाकी और सफाई भी करते हैं और माशरे की भी और बरादरी की भी और दूसरे लोगों की भी ज़कात के अमल पर पैरा होते हैं। वो अंदाज जो कुरान कहता है कि कद अफलाह मन ज़क्काहा, यकीनन वो फलाह पा गया जिसने अपने नफ्स को पाक और साफ रखा। तो ये अपना तज़किया नफ्स भी करते हैं और ये दूसरों का तज़किया नफ्स भी करते हैं। ये वो फेल है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुरान ने बयान किया कि हुवल्लज़ी बाअसा फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जो अहम मनसब बयान किया गया वो ये बयान किया गया कि वो अल्लाह की किताब की आयतों की तिलावत करते हैं और लोगों का तज़किया नफ्स करते हैं, लोगों को पाक करते हैं। तो यही वो फेल है जो हर मोमिन बंदे से कुरान चाहता है कि वो अपने आप को भी पाक करने की कोशिश करेगा, मुस्तकलन इस फेल पर अमल पैरा होगा, मुस्तकलन अपने सीरत और किरदार पर उसकी नजर होगी, वो इस बात को देखेगा कि उसके अंदर क्या बुराइयां हैं, उन बुराइयों को दूर करने की कोशिश करेगा। और न सिर्फ ये कि अपने लिए वो काम करेगा बल्कि माशरे के लिए भी इस काम को मुस्तकलन करते रहने की कोशिश करेगा। अब ये बड़ा तवील मजमून हो जाएगा, मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूं कि अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर भी इस ज़मर में आ जाएगा कि अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का जो फेल है वो हकीकतन माशरे को बुराइयों से पाक करने के लिए है। वो सारे का सारा फेल इस चीज में आ जाएगा कि मोमिनीन की सिफात में एक अहम सिफत यह है कि न सिर्फ ये कि वो खुद अपने आप को पाक और साफ रखने की कोशिश करते हैं बल्कि माशरे को भी पाक और साफ रखने की कोशिश करते हैं और उस सिलसिले में वो अमर बिल मारूफ, नेकी का हुक्म और नही अनिल मुनकर और बुराई से रोकने का फेल जारी और सारी रखते हैं। तो तीसरी अहम सिफत यहाँ बयान फरमाई कि वल्लदीना हुम लिज़कात फ़ाइलून के लोग वो हैं जो ज़कात के अमल पर पैरा होते हैं। चौथी बात फरमाई कि वल्लदीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, और ये हमारे मोमिन बंदे वो हैं जो अपने शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, इल्ला अला अज़वाजिहिम, अब इससे मुस्तस्ना किया किसको कि उनकी अज़वाज, औ मा मलकत ऐमानुहुम, या वो जो उनके सीधे हाथ की मिल्कियत हों, ये कुरान की इस्तिलाह है लौंडियों के लिए, फ़इन्नहुम गैर मलूमीन, कि उनके मामले में वो मलामत शुदा नहीं। फमन इब्तगा वराअ ज़ालिका, और जो इसके अलावा कोई चाहे, फ़उलाइका हुमुल आदून, वही लोग रास्ते से भटकने वाले हैं, वही लोग ज़्यादती करने वाले हैं। हज़रात, ये वो बहुत अहम सिफत है जो कुरान और अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदों के अंदर देखना चाहते हैं। देखिए यहाँ ज़रा हम थोड़ा सा तफसील में हमको जाना पड़ेगा। हमारा दीन जो है वो ऐन दीन फितरत है, फितरतल्लाहि लती फतर अन्नास अलैहा, ये वो फितरी दीन है जिस पे अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया है। ये दीन इस बात को जानता और समझता है कि जिनसी जज्बा जो है वो इंसान का बड़े कवी जज्बा है और अल्लाह ताला ने ये कुव्वत उस जज्बे को अता की है, वदियत की है। तो दीन हमारा इस जज्बे को इस अंदाज में पहचानता है। हमारा दीन ये नहीं कहता कि तुम लंगोट कस लो, जंगलों में निकल जाओ, रहबानियत इख्तियार कर लो। उसके लिए तो फरमाया गया कि ला रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम में रहबानियत का कोई तसव्वुर नहीं है। सूरह हदीद में फरमाया कि वरहबानियत निब्तदऊहा मा कतबनाहा अलैहिम इल्ला इब्तिगा रिदवानिल्लाह। इन ईसाई पादरियों का जिक्र करते हुए फरमाया कि रहबानियत हमने नहीं शुरू की, हमने इस रहबानियत को उनके ऊपर लाजिम नहीं किया था, उन्होंने खुद ही अपने ऊपर उसको लाजिम कर लिया। क्यों? कि वो अल्लाह की रजा हासिल करना चाहते थे। मगर क्या हुआ? फमा हक का रियायतहा, फिर उन्होंने उसका वो हक अदा न किया जैसे कि हक अदा करना चाहिए था, और उस रहबानियत को जब उन्होंने अख्तियार किया तो इफरात और तफरीत में बहुत दूर निकल गए। तो हमारा दीन का ये मिजाज नहीं कि रहबानियत अख्तियार करो। हमारा दीन इस चीज को कबूलता है, मानता है कि जिनसी जज्बा इंसान के अंदर बड़ा कवी जज्बा है और इसकी तस्कीन और तसल्ली होनी चाहिए। फर्क सिर्फ यह है कि इसकी तस्कीन और तसल्ली के लिए दीन कुछ हुदूद मुकर्रर करता है। उन हुदूद के अंदर न सिर्फ ये कि आपको इजाजत है बल्कि आपको तरगीब दी गई कि आप अपने इस जिनसी जज्बे को पूरा करें और कीजिएगा। सिर्फ इजाजत नहीं, मुबाह नहीं कहा गया बल्कि तरगीब दी गई। कुरान ये कहता है वो अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, यानी हुक्म ये दिया गया कि तुम में से जो तुम्हारे नादार लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो तुम में से गुलाम हैं, जो तुम में से लौंडियां हैं, उनके तक के निकाह कर दो।
اور اگر تمہیں ڈر یہ ہے کہ وہ فقیر ہوں گے تو یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے عطا کر دے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ بڑا وسیع ہے، بڑے علم والے ہیں، بڑی وسعت والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے دے دیں گے۔ تو حکم یہ ہے کہ ناداروں کو، لونڈوں کو، غلاموں کو ان تک کا نکاح کرو، اور نکاح کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان نکاح من سنتی، نکاح جو ہے میرے سنت میں سے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ومن رغبان سنتی فلیس منی، جو شخص میرے سنت سے انکار کرے گا، منہ پھیرے گا، وہ مجھ میں سے نہیں۔ کیا معنی ہوئے کہ جو جانتے بوجھتے اور استطاعت رکھتے ہوئے نکاح نہیں کرتے یہ لوگ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری امت سے باہر ہیں، وہ میرے گروہ میں سے خارج ہیں، وہ مجھ میں سے نہیں ہیں۔ تو اس انداز کی نکاح کی ترغیب ہے جو قرآن دیتا ہے ہم کو۔ کیوں؟ کیونکہ اس بات کو مانا گیا ہے کہ جنسی جذبہ انسان کا بہت اہم جذبہ ہے، اس کی تسکین ہونی چاہیے، اور اس کی تسکین کے لیے یہ وہ طریقہ ہے جو ہم کو بتایا گیا۔ نکاح کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان نکاح من سنتی، نکاح جو ہے میرے سنت میں سے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ومن رغبان سنتی فلیس منی، جو شخص میرے سنت سے انکار کرے گا، منہ پھیرے گا، وہ مجھ میں سے نہیں۔ کیا معنی ہوئے کہ جو جانتے بوجھتے اور استطاعت رکھتے ہوئے نکاح نہیں کرتے یہ لوگ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری امت سے باہر ہیں، وہ میرے گروہ میں سے خارج ہیں، وہ مجھ میں سے نہیں ہیں۔ تو اس انداز کی نکاح کی ترغیب ہے جو قرآن دیتا ہے ہم کو۔ کیوں؟ کیونکہ اس بات کو مانا گیا ہے کہ جنسی جذبہ انسان کا بہت اہم جذبہ ہے، اس کی تسکین ہونی چاہیے، اور اس کی تسکین کے لیے یہ وہ طریقہ ہے جو ہم کو بتایا گیا۔ تو ایک طرف تو اس جنسی جذبے کو مانا گیا، اس کی تسکین کا طریقہ بتایا گیا، اس کی ہم کو ترغیب دی گئی۔ دوسری طرف معاشرے میں کچھ قیود اور پابندیاں عائد کی گئیں تاکہ یہ جنسی جذبہ جو ہے یہ آزاد شہوت رانی کے راستے پر نہ چل پڑے۔ ایک طرف عورتوں کو، کیونکہ عورت وہ صنف ہے کہ اس کے اندر ایک فطری کشش اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، مرد کی نگاہ خود بخود اس کی طرف اٹھتی ہے، اور اس کو دیکھ کر مرد کے جذبات بھڑک اٹھتے ہیں، چنانچہ عورتوں کو حجاب اور پردے کے احکامات دیے گئے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اپنی عورتوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومنوں کی عورتوں سے کہ وہ اپنے اوپر ایک پلو لٹکا لیا کریں۔ حجاب کے احکامات طویل انداز میں ہم کو ملتے ہیں۔ حجاب کے احکامات دیے گئے کہ عورتوں جب تم باہر نکلو تو اپنے آپ کو ڈھک کر نکلو۔ اسی انداز میں ہم دیکھتے ہیں قرآن نے یہ بھی حکم دیا کہ معاشرے میں فحش چیزوں کا عام پھیلاؤ نہ ہو، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں فحش چیزیں پھیلیں اور فحش چیزوں کو عام کیا جائے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ تو ایک طرف نکاح کی ترغیب دی گئی، ایک طرف حجاب کے احکامات دیے گئے، ایک طرف معاشرے میں فحش باتوں کو روکا گیا، اور جو ان ساری چیزوں پر عمل کرنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو نہ روک سکے اور حرام میں منہ ماری دے اور زنا کا مرتکب ہو جائے، تو اس شخص کے لیے ہولناکی کی سزا پھر مقرر کر دی گئی، اور وہ سزا یہ ہے کہ اگر وہ شخص کنوارا ہے تو اس کو 100 کوڑے مارو، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دو، اس کو رجم کی سزا اس کے لیے تجویز کی گئی۔ اس انداز میں اس زنا سے روکنے کا ہمارے معاشرے نے انتظامات کیے ہیں، کچھ مثبت انتظامات ہیں اور کچھ منفی انتظامات ہیں۔ انداز وہ ہے جو قرآن یہ کہتا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، اے لوگوں زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو کیونکہ یہ بڑا برا فعل ہے۔ تو اس انداز میں زنا سے روکا گیا، اور یہاں مومن بندوں کی صفت یہ بیان کی گئی کہ ہمارے مومن بندے وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور زنا سے دور رہتے ہیں، زنا کے قریب بھی نہیں پھٹکتے، ولا یزنون، وہ کبھی زنا نہیں کرتے، وہ صرف اپنی شرمگاہوں کو اگر غیر محفوظ کرتے ہیں تو کس کے لیے؟ اپنے ازواج کے لیے کرتے ہیں، یا وہ لونڈیاں، اب یہ لونڈیوں کا ذرا فلسفہ طویل ہے کہ لونڈیاں وہ ہیں کہ اگر اسلامی جہاد ہو رہا ہو اور اس جہاد میں دشمن کی کچھ عورتیں قابو آ جائیں اور وہ حکومت وقت نہ ان کو قیدیوں کے ساتھ تبادلہ کر سکے، نہ ان کے لیے کوئی دوسری صورت نکالے، بلکہ فیصلہ یہ کرے کہ ان عورتوں کو وہ بانٹ دے گی ان لوگوں کے درمیان جنہوں نے جہاد میں حصہ لیا ہے، تو پھر وہ لونڈی کی حیثیت اختیار کر لیتے۔ اس لونڈی کے ساتھ جس کو پھر حکومت وقت اس انداز کی لونڈی کو عطا کرے، اس لونڈی کے ساتھ انسان کو حق ہے کہ وہ بغیر نکاح کے تمتع کر سکتا ہے۔ تو لونڈیوں کے ساتھ اور ان ازواج کے ساتھ جن سے تمہارا نکاح ہوا ہے، ان کے لیے تمہارے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی فعل کرنا چاہے گا تو گویا وہ حدوں سے پار کرنے والا ہے۔ اس کے لیے فرمایا کہ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، یہی لوگ وہ ہیں جو حدوں کو توڑ کر نکل جانے والے ہیں۔
اگلی بات فرمائی والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور یہ ہمارے مومن بندے وہ ہیں جو اپنی امانتوں کا اور اپنے عہد کا پاس رکھتے ہیں۔ حضرات یہ دو بہت اہم صفت ہے، امانت اور عہد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ شاید ہی کوئی خطبہ ایسا ہوتا ہو جس میں آپ سے یہ الفاظ نہ سنے گئے ہوں کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ اس شخص کا ایمان نہیں جس نے امانت کا پاس نہ کیا، اور اس کا دین نہیں جس نے عہد کا پاس نہ کیا۔ غور کیجئے یہ امانت کیا ہے؟ یہ امانت، ہم عام طور پہ امانت کا تصور ہی سمجھتے ہیں کہ کسی نے ہمارے پاس کوئی مال رکھوا دیا، یہ اس کی امانت ہے، یقیناً یہ امانت ہے، مگر خالی مال ہی امانت نہیں ہے۔ ہر وہ ذمہ داری جو آپ کو کسی کی طرف سے سونپی جائے، وہ ذمہ داری آپ کی امانت بن جاتی ہے، اور اس کو اسی انداز میں آپ کو حفاظت کرنی ہے جیسے کہ اس مال کی حفاظت کرنی ہے۔ کچھ امانتیں ہیں جو اللہ کی امانتیں ہیں، کچھ امانتیں ہیں جو انسان کی امانتیں ہیں۔ اللہ نے انسان کو زمین میں خلیفہ بنا کر بھیجا، اس کو اللہ نے تصرف میں اپنی کچھ چیزیں عطا فرمائی کہ ان چیزوں میں سے خرچ کرو، وہ چیزیں سب انسان کے پاس امانت ہے۔ یہ آپ کا جسم اللہ کی طرف سے دی ہوئی امانت ہے، یہ صحت اللہ کی طرف سے دی ہوئی امانت ہے، یہ آپ کا وقت اللہ کی طرف سے دی ہوئی امانت ہے، یہ جو مہلت اللہ نے آپ کو عطا کی ہے یہ اللہ کی دی ہوئی طرف سے امانت ہے، یہ آپ کے اہل و عیال جو آپ کے قبضے میں ہیں اس وقت، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے آپ کے لیے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کسی کے ملازم ہیں اور آپ نے اس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے کہ میں تمہارے لیے 8 گھنٹے روزانہ کام کیا کروں گا، تو اب آپ کے اوپر یہ امانت ہو گئی ہے کہ اس 8 گھنٹے میں آپ اس کے لیے کام کریں۔ واقعتاً یہ انداز نہ ہو کہ آپ گئے اور آپ نے اخبار کھول لیا، آپ نے چائے پینا شروع کر دی، آپ پہنچے تو 1 گھنٹہ لیٹ پہنچے، آپ آئے تو 1 گھنٹہ پہلے چلے آئے، وہ دیکھ ہی نہیں رہا، اس کو پتا نہیں، یہ سارا اس کا جتنا وقت آپ نے اس سے معاہدہ کیا یہ آپ کی امانت ہو جائے گی۔ تو جتنی چیزیں آپ کے سپرد کی جاتی ہیں کسی کی طرف سے وہ سب آپ کی امانت ہے، اور ان امانتوں کے پاس کے لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ اے لوگوں ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اے لوگوں ان امانتوں کو دے دو ان کو جو اس کے اہل ہیں، یعنی امانتوں کو پہلی بات تو یہ کہ سونپا جائے ان لوگوں کے پاس جو اس امانت کو اٹھانے کا اہل ہو۔ اور پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ وتخونوا اماناتکم، اے لوگوں نہ خیانت کرو اللہ کے ساتھ، نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور نہ خیانت کرو اپنی امانتوں میں۔ قرآن اس بات پہ سخت زور دیتا ہے کہ امانت جو ہے اللہ کی طرف سے تمہیں ملی ہو یا انسان کی طرف سے ملی ہو، یہ بڑی اہم ہے، تمہیں اس کا پاس رکھنا ہے، تمہیں اس کی نگہبانی کرنی ہے، اور یہی انداز اختیار کرنا ہے عہد کا۔ عہد وہ چیز ہے جو آپ کسی سے معاہدہ کریں، کسی سے قول و قرار کریں، کسی کے ساتھ آپ وہ لکھا ہوا عقد کر لیں یا زبانی عقد کر لیں، وہ سب عہد میں شامل ہو جائے گا۔ عہد کے لیے فرمایا وہ اوفوا بالعہد، اے لوگوں اپنے عہدوں کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، کہ تم سے یقیناً ان عہدوں کے متعلق بحث پوچھ کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تم سے پوچھیں گے کہ تمہیں جو امانت دی گئی تھی وہ تم نے ادا کی، تمہیں جو عہد تم نے کیا تھا اس کو تم نے پورا کیا یا نہیں کیا، تم سے تمہارے عہدوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ تو اپنے مومنین بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے یہاں بات فرمائی گئی کہ ہمارے مومن بندے وہ ہیں جو اپنی امانتوں کو اور عہدوں کو پورا کرتے ہیں۔ اگلی بات فرمائی گئی کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، یہ مومن بندے وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب ذرا یہاں آپ غور کیجئے اس انداز پر کہ ابتدا ہوئی ہے ان صفات کی اس جملے سے کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ لوگ وہ ہیں جو نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، اور انتہا ہو رہی ہے اس بات پر کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، یہ لوگ وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یعنی نماز کا مقام یہ دیکھیے کہ ان 7 صفات میں ابتدا نماز سے ہے اور انتہا نماز پر ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہم تھوڑی سی تفصیل سے نماز کے موضوع پر گفتگو کریں کہ نماز کی اتنی اہمیت کیوں ہے۔ نماز کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ الصلاۃ عماد الدین، یہ نماز جو ہے یہ اس دین کا ستون ہے۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، یہ نماز جو ہے یہ مومنین کی معراج ہے، یعنی مومن جو ہے وہ نماز میں، جیسے میں شروع میں آپ سے عرض کیا تھا، اللہ کے حضور چونکہ حاضری ہو رہی ہوتی ہے، اللہ سے متکلم ہوتا ہے، اللہ اس سے ہم کلام ہوتا ہے، وہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، چنانچہ یہ مومن کی معراج ہے جو وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اس نماز کی حفاظت کا یہ حکم دیا گیا۔ ان کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مومن بندوں کی صفات یہ ہیں کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب یہ حفاظت بڑا جامع لفظ ہے جو قرآن نے استعمال کیا ہے۔ اس حفاظت میں ساری چیزیں شامل ہو جائیں گی۔ اس حفاظت میں یہ بھی چیز شامل ہو جائے گی، ابتدا اس کی ہوتی ہے طہارت سے،
کہ انسان اپنے جسم کی طہارت کرے، انسان اپنے کپڑوں کو پاک کرے، انسان وضو کرے اس انداز میں جس انداز میں اس کو وضو کرنے کے لیے کہا گیا، اور اس کے بعد نکل کھڑا ہو وقت پہ نماز پڑھنے کے لیے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، قرآن یہ کہتا ہے کہ بے شک اس نماز کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے اپنے بندوں کے اوپر وقت کی پابندی کے ساتھ۔ تو طہارت جسم ہو، طہارت کپڑوں کی ہو، وضو اس انداز کا ہو جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کا حکم دیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، اے لوگوں نماز تم پڑھو ایسی جیسے کہ تم مجھ کو نماز پڑھتا دیکھتے ہو، اور نماز آپ فرما رہے ہیں اس انداز میں پڑھو، وَإِذَا قُمْتَ لِلصَّلَاةِ فَصَلِّ صَلَاةَ مَوَدَّةٍ، تم پڑھو نماز اس انداز میں جیسے تمہاری آخری نماز ہے، وہ حضوری کا تمہارا انداز پیدا ہو جائے۔ طہارت ہو، کپڑوں کی صفائی ہو، وضو پورا انداز میں کیا ہو، وقت پر نماز ادا کی جا رہی ہو، اور مردوں کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جا رہی ہے۔ حضرات یہ وہ پہلو ہے جس سے ہم میں سے اکثر لوگ غافل ہیں، اور ہم فقی مسائل میں نکل جاتے ہیں۔ میں نہ فقی ہوں اور نہ میرے درجہ ہے، اور نہ میں فقی بات آپ سے کر رہا ہوں۔ یقیناً فقی طور پر ابھی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا فرض ہے کہ واجب ہے، یہ مسئلے میں نہیں جا رہا ہوں۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا اگر آپ مطالعہ کریں تو جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جو شخص بغیر عذر کے مسجد میں نماز نہیں پڑھتا گویا اس کی نماز ہوگی نہیں۔ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، آپ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو شخص مسجد کا پڑوسی ہے اس کی نماز بغیر مسجد میں نماز پڑھے کہ نہیں ہوگی۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ من سمع النداء، جس نے اذان کی آواز سن لی، اس مکبر کی معرفت نہیں، بغیر مکبر کے، من سمع النداء، جس نے اذان کی آواز سنی، فلم یجب، اور اس آواز کا جواب نہیں دیا۔ ابھی جواب دینا کیا ہے کہ جب مؤذن پکار رہا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، تو آپ چل پڑے یہ کہتے ہوئے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، آپ اس کے جواب دینے کے مسجد پہنچ جائیں۔ یہ نہیں کہ گھر بیٹھے آپ نے کہا کہ تم نے حی علی الصلاۃ لا حول ولا قوت کہہ کے بیٹھ گئے آپ، اور کہا آپ نے کہا کہ میں نے اذان کا جواب دے دیا، نہیں، یہ انداز نہیں۔ من سمع النداء، جس نے اذان سنی، فلم یجب، اور اس کا جواب نہیں دیا، لا صلاۃ لہ الا من عذر، اس کے لیے فرمایا کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوگی الا یہ کہ اس کو کوئی عذر شرعی ہو، مثلا بیمار ہے نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے، اس کو عذر شرعی ہے، مگر اگر کوئی عذر نہیں ہے تو وہ اگر نماز میں اس اذان کی آواز سننے کے بعد نہیں پہنچا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کی نماز ہوگی ہی نہیں۔ اور وہ حدیث یاد کیجئے، بڑی عبرتناک حدیث ہے کہ ایک نابینا اور ضعیف صحابی ہیں، وہ تشریف لائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا ہوں، مجھے راستہ نظر نہیں آتا، کبھی کبھی بارش ہوتی ہے، کیچڑ ہوتی ہے، کوئی مجھے لانے والا نہیں ہوتا، کیا مجھے اس بات سے اجازت ہے کہ میں مسجد میں آن کے نماز نہ پڑھوں؟ تو آپ نے کہا ہاں تمہیں اجازت ہے۔ یہ بات سن کے وہ واپس جانے لگے تو جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے، اور جبریل علیہ السلام کے تشریف لانے کے بعد آپ نے ان شخص کو بلایا، کہا ان کو واپس بلاؤ۔ واپس آئے، ان سے پوچھا کہ کیا تمہیں اذان کی آواز آتی ہے تمہارے کان میں؟ انہوں نے کہا ہاں آتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا تمہیں اجازت نہیں ہے، تمہیں مسجد میں ہی آن کر نماز پڑھنا ہوگی۔ ذرا غور کیجیے، وہ نابینا تھے، وہ ضعیف تھے، راستے میں اندھیرا ہوتا تھا، پانی و کیچڑ تھا، ان کو اجازت نہیں ملی۔ میں اور آپ الحمدللہ ہٹے کٹے ہیں، صحت مند ہیں، جوان ہیں، آنکھیں بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں، نور بھی ہے، راستے میں روشنائی بھی ہے، راستے بھی صاف و ستھرے ہیں، اور اس کے باوجود بھی ہم گھر پہ بیٹھ جائیں اور مسجد میں جا کے نماز نہ پڑھیں تو غور کیجیے گا ہم کیا عمل کر رہے ہیں۔ اسی لیے وہ بڑی دردناک اور وعید والا انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ میری طبیعت چاہتی ہے کہ جو لوگ مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، میری طبیعت چاہتی ہے کہ میں اپنی جگہ کسی کو خطابت کا امام بنا کر، نائب بنا کر، اور ان کے گھروں میں جا کر آگ لگا دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں لوگوں کے گھروں میں جا کے آگ لگا دوں۔ وہ آگ لگا دیں کیوں؟ اس لیے کہ لوگ وہ ہیں کہ انہوں نے نماز اس اذان کی آواز کو سن لیا ہے اور فلم یجب، اس کا جواب نہیں دیا، گھروں میں بیٹھ رہے ہیں۔ تو غور کیجیے گا کہ اس نماز بجماعت کی کیا اہمیت ہے، اور میں اور آپ اس فقی مسائل میں پڑے ہوئے ہوں کہ یہ 27 گنا والا ثواب ہے، یہ واجب ہے کہ فرض ہے، یہ گھر پہ ہم انفرادی طور پہ پڑھ لیں گے تو ادا ہو جائے گی کہ نہیں ادا ہو جائے گی، اس انداز میں۔ تو نماز کو جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ محافظت جو نماز کی ہے اس میں ساری چیزیں شامل ہیں، آپ کے جسم پاک ہو، آپ کے کپڑے صاف ہوں، آپ نے وضو اس انداز میں کر لیا ہو جس انداز میں آپ کو وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وقت پر آپ نماز ادا کر رہے ہوں،
اور آپ مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں. میں تو اپنے ساتھیوں سے بلکہ یہ کہا کرتا ہوں کہ جب کسی کی نماز مسجد سے جماعت کے ساتھ کسی وقت کی قضا ہو جائے اور نہ ہو سکے تو اس کو گویا وہ ایک حادثہ ہے جو تصور کرے. یعنی وہ انداز ہو جائے. آپ لوگ اکثر گاڑیاں چلاتے ہیں, خدا نہ کرے کبھی گاڑی کا آپ کا حادثہ ہو جاتا ہے تو اس کا آپ کئی روز تک تذکرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں مجھ سے یہ بات ہو گئی تھی, مجھ سے غلطی ہو گئی تھی, میں اگر ایسا نہ کرتا تو وہ حادثہ نہ ہوتا. اس انداز کا حادثہ آپ تصور کریں اگر آپ کی نماز جماعت سے فوت ہو جائے. کیوں میری نماز جماعت سے فوت ہو گئی, کیوں ایسا ہوا, کیا میں آئندہ کے لیے احتیاط کروں, یہ کیسا ہوا کہ صبح میری آنکھ نہیں کھلی, یہ کیسے ہوا کہ میں الارم پر نہیں اٹھ سکا. یہ انداز آپ کا ہو اور آئندہ کے لیے آپ اس بات کا اقدام کریں اور کوششیں کریں کہ آپ کی نماز جو ہے ہمیشہ جماعت سے ادا ہو. تو جو لوگ اس بات کی کوشش کرتے ہیں وہ گویا محافظ نماز ہیں. اور جسے میں نے عرض کیا کہ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ ان صفات کی ابتدا نماز سے کی گئی اور اس کی انتہا بھی نماز ہی پر کی گئی کہ ہمارے نیک بندے وہ ہیں جو نماز میں اللہ کے حضور خشوع اختیار کرتے ہیں, عز و انکساری اختیار کرتے ہیں, اور آخر میں بڑا جامع جملہ قرآن نے استعمال کیا کہ وہ نماز کے محافظ ہیں, تاکہ نماز کے جتنے افعال اور ارکان اور انداز ہے اس سب کی وہ حفاظت کرنے والے ہیں. اور میرے نزدیک اس میں اہم ترین پہلو جو ہے وہ جماعت کے ساتھ نماز کا ادا کرنا ہے. تو حضرات, ان مومنین کے لیے جن کے اندر یہ صفات ہوں, ذرا ان کو پھر دوہرا لیجئے. نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں, لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں, زکوٰۃ کے عمل پر پیرا ہیں, اپنی بھی پاکی کرتے ہیں اور اپنی ہر طرف معاشرے کی پاکی کا بھی خیال رکھتے ہیں, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اس سے استثناء دیا گیا اپنی ازواج اور لونڈیوں کے لیے, اپنے عہد اور اپنی امانتوں کا خیال رکھتے ہیں اور نماز کی محافظت کرتے ہیں. ان کے لیے فرمایا کہ اولئک ھم الوارثون, یہی لوگ جو ہیں یہ وارث ہیں. ذرا وارث کے لفظ پر غور کیجیے گا. وارث وہ ہوتا ہے جو کسی شخص کا مال ورثے میں پا لیتا ہے. اگر کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے تو باپ کے پاس جو مال تھا وہ اس کے ورثے میں آ جائے گا, وہ اس کا وارث ہو جائے گا. تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جنت کے وارث ہو جائیں گے, یہ جنت کے مالک بن جائیں گے. کس جنت کے؟ الذین یرثون الفردوس, وہ جنت جس کے لیے قرآن یہاں فردوس کا لفظ لے کے آیا, وہ جنت جو کہ ہمیشگی کی جنت ہے, جس کو قرآن جنات عدن کہتا ہے. وہ جنت جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جنت وہ چیز کہ جس کے متعلق نہ کوئی آنکھ تصور کر سکتی ہے, نہ کسی کان نے اس کے لیے سنا ہے اور نہ کوئی دماغ اس کے متعلق سوچ سکتا ہے. وہ جنت اس میں اللہ کی جو نعمتیں ہیں اس کا تصور انسان کے جسم ذہن پہ نہیں آ سکتا, اس جنت کے یہ مالک بنا دیے جائیں گے. اولئک ھم الوارثون, اور مالک کیسے ہوں گے کہ ہم فیہا خالدون, اس جنت میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ وہ انداز ہے قرآن کا جو اختیار کیا گیا کہ اگر ان لوگوں کے اندر یہ صفات پیدا ہو جائیں گی تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اس جنت کے مالک بنا دیے جائیں گے. اور مالک ملکیت کیسی ہوگی کہ عارضی نہیں ہوگی, کہ دنیا میں اگر کوئی وارث ہوتا ہے تو صرف وقتی طور پر ہوتا ہے, جتنی اس کی گھڑیاں اور سانس اور زندگی ہے بس اس وقت تک ہی اس کو وراثت ملتی ہے, اور جو ہی اس کا سانس ختم ہوا اور اس کی آنکھ بند ہوئی اس کا مال ختم ہو جائے گا. تو اس انداز کی وراثت نہیں دی گئی, بلکہ جس انداز کی وراثت دی گئی وہ دی گئی کہ ہم فیہا خالدون, اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, کبھی اس جنت سے ان کو نکالا نہیں جائے گا. تو حضرات, یہ ایک جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ وہ آئینہ ہے مومنین کی صفات کا جو میرے اور آپ کے سامنے رکھا گیا ہے. اور جیسے میں نے شروع میں آپ کو مثالیں بھی دی چند, کہ یہ آئینے مختلف انداز پر اور مختلف مقامات پر ہم کو قرآن میں ملتے ہیں, اور اس لیے ملتے ہیں کہ میں اور آپ ان آئینوں میں مستقلاً اپنی شکل کو دیکھتے رہنے کی کوشش کریں, اور مستقلاً ہم اپنی سیرت و کردار کا جائزہ لیتے رہیں کہ کیا ہمارے اندر یہ صفات پیدا ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی. دیکھیے, یکدم اور یک لخت اور ناگہانی طور پر اور ایک رات کے اندر یہ صفات کسی شخص کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی. اس کے لیے مستقل کاوش کی ضرورت ہے. اس کے لیے وہ انداز اختیار کرنا چاہیے کہ جو امام شافعی کے متعلق ایک روایت میرے ذہن پہ آ گئی کہ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو شیطان آ گیا ان کے پاس اور کہا کہ امام تم تو بچ کے نکل گئے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ابھی میں تجھ سے بچ کے نہیں نکلا ملعون, ابھی تو میری کچھ سانس باقی ہیں, اور عین اس بات کے امکان ہے کہ تم مجھے ابھی بھی بہکا دے, کیونکہ یہ شیطان وہ شخص ہے جو انسان کے پیچھے دائیں بائیں اور آگے اور سامنے سے لگا ہوا ہے, اور آخر وقت تک کسی شخص کو اس بات پہ تسلی نہیں کرنی چاہیے کہ بس میں اب کامیاب ہو گیا, میں اب فلاح و فوز کو پہنچ گیا, میں اب مکمل ہو گیا. نہیں, یہ انداز نہیں, بلکہ ہر وقت اس کو
اللہ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے. اس شیطان لعین سے اللہ ہی کی پناہ مل سکتی ہے، تو شیطان لعین سے اللہ کی پناہ میں رہنا چاہیے، اور کوشش ہر لمحے اس بات کی ہونی چاہیے کہ یہ جو تصاویر ہمارے سامنے قرآن نے پیش کی ہیں، ہم ان تصاویر پر پورا اترنے کی کوشش کریں. تو اللہ سے میری دعا یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آخرت میں میرے اور آپ کے لیے فیصلہ اس بات کا فرما دے کہ ہم ان فلاح پانے والوں میں شامل ہو جائیں جن کے لیے قرآن نے یہاں قد افلح المومنون کا لفظ استعمال کیا ہے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.